امروز امریکا از عراق و افغانستان خارج نمیشه. آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے مقبوضہ کشمیر میں فوجیں اتارنے کا فیصلہ کر لیا تو نریندر مودی کی دوڑیں لگ گئیں۔ کیسے نریندر مودی نے ایران کے سفیر کو بلا کر بڑا مطالبہ کر دیا۔ کیسے ایران اور بھارت کی لفظی جنگ تجارتی جنگ کی طرف بڑھ گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، نریندر مودی صدر امریکہ سے رابطہ کر لیا۔ کیسے ابراہیم رئیسی کی تاریخی دھمکی نے پورے بھارت کو آگ بگولا کر دیا، اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ امریکہ نے نریندر مودی کے خلاف کون سا بڑا فیصلہ کر لیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، ایران سے محبت کرتے ہیں، ایرانی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ابراہیم رئیسی کا تاریخی فیصلہ پورے بھارت پر خوف طاری، دشمن کی نیندیں اڑ گئیں۔ مودی نے فوری طور پر صدر امریکہ سے جو بائیڈن سے رابطہ کر لیا۔ ابراہیم رئیسی نے کشمیر میں فوجیں اتارنے کا اعلان کرتے ہوئے 1,00,000 سے زیادہ فوج چین کے ساتھ مل کر کشمیر میں اتار دی۔ بھارت کے سفیر کو بلا کر درگت بنا ڈالی اور ابراہیم رئیسی کو سخت پیغام بھارت نے بھیج دیا کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ ہے، عمران خان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ۔ نریندر مودی نے ایران سے تجارتی جنگ تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترکی پر نصب تجارتی پابندیاں لگائے جانے کا خطرہ بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ ابراہیم رئیسی نے کشمیر کے مسئلے پر عمران خان کی ہاں میں ہاں ملا دی، وہی اعلان کر دیا جو پاکستان کا بچہ چاہتا تھا۔ مودی اور ٹرمپ کی ایسی چترول کر دی کہ پاکستانی پارلیمنٹ ابراہیم رئیسی زندہ باد اور ایران زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے مان لیا کہ اس وقت پوری دنیا میں طیب ارتکان اور عمران خان کے بعد اگر کوئی رہنما ہے تو صرف اور صرف ابراہیم رئیسی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی قوم کشمیر کے مسئلے پر اس طرح پاکستان کے ساتھ ہے جیسے پاکستانی کشمیر کے ساتھ ہیں۔ ایران کی عوام کا دل بھی کشمیر کے لیے ویسے ہی دھڑکتا ہے جیسے پاکستانیوں کا دھڑکتا ہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم رئیسی نے دبنگ اعلان کرتے ہوئے نریندر مودی کو للکار دیا، ساتھ ہی صدی کا سب سے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ نریندر مودی نے کشمیر سے کرفیو ختم نہ کیا تو ایران پاکستان کے ساتھ مل کر مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں مزید اتارے گا۔ ابھی 1,00,000 فوج اتار رہے ہیں، پھر 10,00,000 فوجیں اتارے گا۔ ابراہیم رئیسی کا فیصلہ سن کر امریکی صدر کی دوڑیں لگ گئیں۔ فوری طور پر اپنے بھارتی دورے کا اعلان کر دیا۔ نریندر مودی ڈر کے مارے بھارت سے فرار کے منصوبے بنانے لگا۔ اندرونی اور بیرونی محاذوں پر شکست کھانے والا مودی اس طرح سے بھاگے گا جیسے گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق صدر ابراہیم رئیسی کا بیان سے پورا بھارت تلملا اٹھا۔ مودی اور بھارتی میڈیا کی چیخیں سرحد پار سنائی دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہیم رئیسی کے بیان نے تمام پاکستانیوں کا دل جیت لیا۔ پورے بھارت میں سوگ کا سماں ہے۔ بھارتی سرکار نے اس بیان کے بعد بڑا فیصلہ کر لیا۔ بھارت نے ایران سے تجارتی جنگ چھیڑنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے ایرانی صدر کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ بھارت کا ٹوٹ ٹنگ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایرانی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے بلکہ حقائق کا مکمل طور پر سمجھے۔ بھارت نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے نماز احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے انہوں نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا اور خبردار کہا ہے کہ اس کے باہمی تعلقات پر سخت نتائج سامنے آئیں گے۔ واضح رہے کہ ایرانی صدر نے 2 روزہ پاکستانی دورے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم دہرایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ظلم ایران کے خلاف بھی 1980 سے پہلے ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے ایرانی سفیر کو طلب کر کہا ہے کہ ایران کے صدر کے نماز پر کشمیر تنازع تاریخ کو سمجھنے کی کمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حالیہ بیان ترکی کی جانب سے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ایک اور مثال ہے۔ بھارت کے لیے یہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہنا تھا کہ بھارت نے
ईरानी सफ़ीर को तलब करने के लिए शदीद एहतजाज किया और सफारती पर्चा थमा दिया। इसके अलावा 5 अगस्त 2019 के मनसूबे और जम्मू कश्मीर की खसूसी से ख़त्म करते हुए इसे 2 वफाकी इकाइयों में तब्दील कर दिया था और कहा था कि नाम से खित्ते में तरक्की होगी। भारतीय काबिज़ फ़ौज के इंसानी हकूक़ की पामाली में मसरूफ़ जहाँ नौजवानों और बुज़ुर्गों समेत ख़वातीन बच्चों पर भी तशद्दुद जारी है, उन्हें घरों पर महसूर कर दिया गया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और तलबा मुसलसल 99 रोज़ में स्कूलों, कॉलेजों और जामियात नहीं जा सकें, जब भी उनके इम्तहानात की तैयारियों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा कश्मीरियों ने भारतीय हुकूमत के मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया। आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों की जानिब से भारत को सूरत हाल माहौल बनाने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया गया। भारत ने अब तुर्की, मलेशिया और अब ईरान से टक्कर रहने का फैसला कर लिया और इस सिलसिले में प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स पर भी ईरानी पाबंदी कर दी गई और ईरान से तेल की फराहमी बंद कर दी गई है। इसके अलावा भारत इनकी घटिया हरकतों पर भी उतर आया है। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर उनके ज़मीर की आवाज़ है, ये कहना है ईरान का। ना ही वो अपने बयान से पीछे हटेंगे, ना ही वापस लेंगे। इस प्लान का दूसरा हिस्सा ईरान पर भी वैसे ही तिजारती पाबंदियाँ लगाना है, क्योंकि ईरान पाकिस्तानी सरजमीन पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी इंतहा मंसूबों को मुस्तरद कर चुका है। भारत ने ईरान के साथ भी तिजारती जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी का दौरा भी मुलतवी कर दिया, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि ईरान के सदर जिस तरह कश्मीर के लिए नारे हक बुलंद करते हैं, उसने मोदी सरकार को सख्त परेशान किया है। इसके अलावा ईरानी सदर ने मोदी सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कश्मीर से पहुंचाने का तलबा किया और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की थी कि इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। और इन बयानात की वजह से मोदी ने तुर्की के साथ भी तिजारती जंग छेड़ने का ऐलान किया। ईरान के बाद तुर्की भी निशाने पर आ गया, क्योंकि मुस्लिम दुनिया इस जबरदस्त सामने आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान भी खुलकर ईरान की हमायत में सामने आ चुका है। कश्मीर के मामले पर दोनों रहनुमा की सूरत मौक़िफ़ से पीछे न हटने का वादा किया। भारत के खिलाफ मलेशिया, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान उठ खड़े हुए हैं और तुर्की और ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश भारत की बेनकाब हो चुकी है। तुर्की और ईरान ने भारत को इबरत का निशान बनाने का फैसला करते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं।